بہرحال میں نے جدے پہنچ کے صابن سے چہرہ دھویا، پھر مکے میں بھی صابن سے چہرہ دھویا۔ بہرحال اگر وہ صابن خوشبو والا تھا اور اللہ نے پیسہ دیا ہو تو دم دے دو، نہ ہوں تو 2-4 ریال خیرات کر دو۔ حالت حیض میں عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے، ایک ہی احرام کی چادر میں چاہے 100 عمرہ کریں۔ نکاح ہو کے 6 سال ہوئے، میری بیوی بات نہیں مانتی، ماں کے گھر میں جا کے رہ گئی ہے، ایک گھر میں رہے۔ بہرحال اللہ سے دعا بھی کرو اور کوشش کرو، اگر کوئی حل نہ ہو پھر اس کو طلاق دے کے دوسری شادی کر دو۔ اگر ہم جہاز میں نماز کا وقت ہو جائے کھڑے ہو کے پڑھیں، سیٹ پہ نہیں بیٹھ کے پڑھتے، وہ بیٹھ کے پڑھنا تب ہے جب کھڑے ہونے کی جگہ نہ، وہاں تو کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے، ان سے کہیں گے وہ آپ کو اجازت دے دیں گے، نہ دے تو بہرحال نیچے جا کے قضا پڑھو۔ میرے والد ناراض ہو، اس دنیا سے رخصت ہو، اب ان کے لیے آپ خیرات کریں، صدقہ جاریہ کریں، مدرسہ بنوائیں، مسجد بنوائیں، مسجد میں چٹائیاں ڈالیں، جو آپ کو اللہ توفیق، یعنی صدقہ جاریہ کرو۔ سنیلا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ سنیلا کیا ہوتا ہے، بہرحال کوئی نام رکھنے ہیں آپ لوگوں نے، جب نام ہی انگریزی رکھنا ہے تو کسی انگریز سے پوچھو مسئلہ، مجھے کیا پتہ ہے؟ نہیں دیکھو نا، مجھے کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ سنیلا، شنیلا، شہلا، شہیلا، یہ کیا، مجھے کیا پتہ کیا ہے؟ کسی انگریزی پروفیسر سے پوچھو مطلب۔ سلا ہوا احرام درست ہے بالکل، اگر چادر سلی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ طواف کے دوران اگر کوئی درود پڑھتے رہیں بالکل بہت اچھی بات ہے، درود پڑھتے رہیں، یا اصل وظیفہ وہی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ حضور پوری دنیا کے لیے نور ہدایت بن کے اترے ہیں، تو ان کی ولادت پہ ہم خوشیاں نہ منائیں۔ ولادت پہ خوشیاں مناتے ہو تو جب قرآن اترا اس دن خوشیاں کیوں نہیں مناتے ہو؟ جب حضور نے ہجرت کی اس دن خوشیاں کیوں نہیں مناتے ہو؟ جب بدر میں فتح ہوئی تو اس دن خوشیاں کیوں نہیں مناتے ہو؟ جب مکہ فتح ہوا تو اس دن خوشیاں کیوں ہیں؟ یہ ساری خوشیاں انہوں نے خود گھڑی ہوئی ہیں، اس وقت تو آپ نبی بھی نہیں تھے، نبوت تو 40 سال کے بعد ملی۔ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ حضرت عمر نے تو ویسے کہا تھا لغوی طور پہ نعمت البدعت ہی ہے۔ الحمدللہ میں نے تو کسی عالم پر کبھی الزام، اللہ کا شکر ہے، نہیں لگایا، اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ داڑھی سنت نبی کے مطابق کم از کم 1 مشت ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں، ہاں بالکل لگتے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے اگر اشارہ کرنا حدث بھول جائیں کوئی بات نہیں۔ میرے بچے کا نام محمد عمر ہے، اس کو بہت غصہ آتا ہے، درود شریف پڑھا کرو، دم کیا کرو۔ میں جب ظہر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں تو آفت میں جماعت نہیں ہوتی، جب میں مسجد نہیں جاتا سب میرے ساتھ نماز پڑھ لیتے۔ بہرحال بہتر تو وہی ہے کہ آپ مسجد میں پڑھیں، لیکن آپ کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی نماز مل جاتی ہے، پھر آپ وہی پڑھایا کریں۔ جو لوگ دودھ بیچتے ہیں وہ گائے یا بھینس میں انجیکشن لگاتے وہ ناجائز ہے۔ میرا کام عمرے کے لیے لوگوں کو بھیجنا، اب میں خود کسی کام کے لیے آیا ہوں، اگر کام کے لیے آئے ہیں احرام نہیں باندھا دم نہیں پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ ہمارا ناشتہ جو ہے وہ ہوٹل کی طرف سے ہے، وہی دیتے ہیں ہمیں، لیکن اس کھانے کو ہم کمرے میں لے جائیں کوئی بات، جہاں لے جائیں وہ آپ کا ہے۔ ایک اور نے عمرہ کیا، طواف کیا، بیمار ہو گئی، دوسرے دن صفا کے، کوئی حاضر نہیں۔ نماز جنازہ کی جو دعا ہے بالغ نابالغ سب کے لیے ہے۔ کفن لے کے دھونا جو ہے یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔
مسجد نبوی سے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے لیکن خلاف سنت. عجیب بات ہے، جب ہو جاتا ہے پھر خلاف سنت کیا مانا ہوا؟ یہ عجیب مولوی ہے، عمرہ ہو جاتا ہے لیکن ہے خلاف سنت. انا للہ و انا الیہ. میری گھر والی رات کو نیند میں ڈر جاتی ہے تو کٹھے سویا کرے نا، پھر نہیں ڈرے گی، اکیلی تو ڈرے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر عمرے کے بعد سر پہ آپ نے خوشبو والا صابن یا شیمپو لگایا دم پڑ جائے گی. انسان کی اصلاح کے لیے تبلیغی جماعت میں جائیں، بالکل جائیں، اس میں انشاءاللہ اصلاح ہو جاتی ہے. احرام کی حالت میں عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے لیکن آگے کپڑا لٹکائے، معنی ہے کہ باندھ کے نہ رکھے. طواف 7 چکروں کا نام ہے. اگر مجھے گرمی کی وجہ سے ناک سے کبھی کبھی خون آتا ہے، احرام کی حالت میں اگر خون آ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال کہتا ہے جی کہ مدینہ شریف میں بھی کچھ اہل بدعت جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں. بالکل غلط بات ہے، یہ ایسے لوگوں نے بنا ہے. گھر میں نکالتے ہوں تو الگ بات ہے، وہ باہر سڑک پر نہیں آ سکتے انشاءاللہ. پتہ نہیں کورٹ والوں نے لاکھ روپے لے کر ضمانت رہا کیا ہے. مجھے نہیں پتہ آپ نے کیا لکھا ہے کہ مولوی صاحبان نے جنہوں نے مضاربہ کے ذریعے ہر بندے سے اللہ مجھے سمجھ ہی نہیں آپ نے کیا لکھا ہے. 4 سنتیں کیسی پڑھی جائیں جیسے فرض پڑھتے ہو، لیکن سنتوں کی ہر رکعت میں فاتحہ بھی ہوگی، سورت بھی ہوگی. اگر ہم مدینے سے مکے آتے ہیں، وہاں کھجوریں اور جانب سستی ملتی، اچھی بات ہے، وہاں سے خرید لیں. ہمارے محلے میں شیعہ رہتے ہیں، بکرے وغیرہ خیرات کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ نہ لیا کریں. جو لوگ روڈ پہ نماز کے وقت صفیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، اگر اگلی صفیں مل رہی ہیں پھر نماز ہو جاتی ہے، یا مل نہ رہی ہوں لیکن نظر آ رہی ہوں پھر بھی ہو جاتی ہے. اچھے آدمی کو سیاست میں بالکل اچھے آدمی آئیں تاکہ برے نہ آئیں. آپ کے ایک شاگرد کا چاچا فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. حل کرنے سے پہلے احرام کھول دیا لیکن حل کبھی کرایا کہ نہیں؟ اگر کپڑے پہن لیے پھر تو دم پڑ جائے گی. پھر حل کرا لیا فوراً تو پھر کوئی دم نہیں. اگر عمرے کرنے کے بعد صفا تو کر لیا طواف، لیکن صفا مروا بغیر وضو کے وہ بھی ہو گئی. واللہ